السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک بہت پیارے دوست ہیں ہمارے، ان کے پاس وزیر آباد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کل صبح یہاں پہنچے تھے، تو سارا دن ماشاءاللہ یہاں پہ کل پریکٹیکل چلتا رہا، اور پریکٹیکل میں ہی سارا دن گزر گیا، ٹائم ہی نہیں ملا۔ ابھی بھی وہ ذرا لیٹے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم بھی ملا، اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز عطا ہوئی کہ جو بہت ہی پہلے کر چکا تھا، اور کمال کی بات سامنے آئی۔ تو میں کبھی ٹائم کا تو پتہ نہیں، ابھی آپ کی نظر کر دیتے ہیں۔ تو کچھ دوست کمنٹس کرتے ہیں بار بار ورکیا کے پارے کی، ایک دو آدمی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نمبر لکھ لیں 0307 51 33 03۔ جب بھی یہ رابطہ کریں تو مغرب سے لے کر رات 8:30 9 بجے تک نہ، بالکل نہ کریں، اور اس کے علاوہ سفر میں ہوتا ہوں تو جواب نہیں دے سکتا، محفل میں بیٹھا ہوں، میرے پاس جو اپنی بات لے کر آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوتا تو جواب نہیں دے سکتا، میں کہتا ہوں کبھی میں جواب نہیں دے سکتا، محفل میں بیٹھا ہوا ہوں، جب دوست میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ تو میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، آج آپ کو وہ گیم دینے لگا ہوں جو آپ کی خوابوں میں خیالوں میں بھی نہیں ہے، کوئی جنگلوں شنگلوں سے باہر نکال کر آپ کو میں چاہتا ہوں کہ چلو بازار سے کچھ چیزیں کریں، لیں چیزیں، اور بازار میں لے کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آج ہم آپ کو ایک ایسا جس طور پارے کا ملاب پیش کریں گے کہ سنا ہی نہیں ہوگا کسی نے، اللہ کی رحمت سے میں نے تو کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ سجود ہونا چاہیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں یار جو نئے ہیں نا، ان کو ساتھ مت ملانا کہ اپنی حفظ پوری کرنے کے لیے نئے آدمیوں کو چکر دیں اور کہیں کہ یار یہ آپ کرو، یہ مہربانی کرنا، یہ نہ کام کرنا۔ جو لٹے ہوئے ہیں، پٹے ہوئے ہیں، سالوں کے سال گزر گئے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آیا، یہ سب میرے نسخے ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اور میرے ساتھ بھی بڑے بڑے ابھی تک استادیاں لگاتے ہیں مجھے، تو میری ایک عادت ہے کہ میں ہر کی بات پہ یقین کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو جھوٹ نہیں بتا رہا، تو شاید میرے ساتھ بھی جو بات کرے گا سچی کرے گا۔ آگے کرنے والا اپنے دو پیج پہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ رابطہ رہ جائے تو آہستہ آہستہ اپنی بات بڑھائی جائے، جو میں نے ابھی تک اندازہ لگایا ہے، اور یہ اندازہ لگانے کے باوجود بھی میں ان کا دل نہیں توڑتا، ان کے ساتھ جی حضوری سے وہ کہتے ہیں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، میں نے کہتا ہوں بتا دو جی، وہ کہتے ہیں بتا دیا، آگے نہیں کسی کو بتانا۔ اللہ کے بندے، یہ دیکھو جو میرے اپنے پریکٹیکل ہیں وہ میں آگے دوستوں کو بتا رہا ہوں، جب تک آپ کا پریکٹیکل کروں گا نہیں کیسے آگے نہیں بتاؤں گا؟ بس آپ اپنی سوچ کے ہر آدمی مالک ہے، ساری دنیا کلاس میں جاتی ہے ڈاکٹر بننے کے لیے، نہ تو سارے ڈاکٹر بنتے ہیں، نہ ہی سارے طالب علم مکمل علم حاصل کرتے ہیں، کوئی کہاں سے نکل جاتا ہے، کوئی کہاں سے نکل جاتا ہے، نہ کوئی قرآن کے حافظ سارے بنتے ہیں، نہ کوئی حدیث کے بنتے ہیں، شیخ قرآن مغز قرآن کوئی سارے تو بنتے نہیں ہیں،
بس اللہ تعالیٰ جن کی ادا اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پوری منزل مقصود پہ پہنچا دیتا ہے۔ دل میں تکبر، غرور اور لالچ اور طمع کے پہاڑ جب کھڑے ہوتے ہیں تو منزل نہیں ملتی۔ منزل اس وقت ملتی ہے جب خلقت خدا کی محبت دل میں ہو اور عاجزی دل میں ہو، اور سرکار پر درود و سلام بھیجا جائے، اور میرے سرکار جس کو قبول فرما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اللہ بھی اسے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر کسی آدمی کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو پھر اس کو شیطان بہکا رہا ہوگا۔ جب تک مولا علی پسند نہیں فرماتے، نبی پاک پسند نہیں فرماتے، تو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ٹھیک ہے، تو ان کے نام سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا اعزاز فرمایا ہے کہ ہم جب ان کا نام لیتے ہیں ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شان دی ہوئی ہے میرے آقا کو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور علی کو، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے پر درود و سلام بھیجیں اور ان کے کہنے کار پر اپنی زندگی، اپنا وقت گزاریں۔ یہ دنیا فانی، سب کو پتہ ہے۔ کہاں گئے ہمارے بڑے؟ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا سفر پورا کر کے دنیا جا رہی ہے، تو ہمیں اتنا ہی لالچ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنا دنیا میں گزاریں، جو دوسرا آئے گا اس کا رزق اس کے پاس آئے گا۔ یہ مت سوچیں کہ یہ میں نے کر لیا، کوئی بچوں کو میں وراثت بنا دوں گا، نہیں۔ جب ان کی دوڑ ہوگی تو مالک ان کو چاہے گا، دے دے گا۔ پیسہ دو چیزوں کی طرف لے جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے، اور جو لوگ پیسے سے غلط راستے پہ جاتے ہیں وہ دوزخی بن جاتے ہیں۔ تو آگے دوزخی بننا، جنتی بننا آپ لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری یہ نہیں ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ سیدھا راستے پہ چلیں اور اللہ کے حضور جھکیں اور بڑوں کا ادب کریں اور بچوں سے محبت کریں، خاص کسی بھی لالچ کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ چلو نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا جس کے پیچھے پڑی رہتی ہے، حق بنتا ہے، جس بہت کمال کی چیز ہے، اس کو آپ سمجھیں گے تو کمال ہی ہے۔ کبھی بجلی کی کڑک دیکھتے ہیں، گھنک دیکھتے ہیں، اس کی چمک لشک دیکھتے ہیں۔ جب جس کو آپ کٹھیالی میں رکھ کر جلاتے ہیں تو اس کی بھی چمک لشک دیکھ لینا کیسی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا چیز عنایت کی ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آپ نے ایسا کرنا ہے، مثال کے طور پہ آپ 10 تولے پارا لیتے ہیں، تو آپ نے 10 تولے پارے کے لیے 10 تولے پارا اگر آپ لیتے ہیں تو 20 تولے آپ نے گندک لینی ہے، اور 20 تولے آپ نے گڑ لینا ہے۔ گندک اور گڑ کو پہلے گندک کو پیسیں اور گڑ کو اس میں ملا دیں، یکجا کریں۔ اب اس کو گیلا کرنا ہے آپ نے، تو روح کیوڑا ہوتا ہے جو چاولوں میں ڈالا جاتا ہے، کئی لوگ میٹھے میں ڈالتے ہیں نائی وغیرہ کہ کم کھایا جائے، اس کے قطرے ڈالتے جائیں اور اس کو آپس میں مکس کریں۔ جب یہ سمجھیں سخت آٹے کی طرح ہو گیا ہے، سخت، میں نرم نہیں کہہ رہا، اگر نرم ہوگا تو پھر آپ کو گندک اور گڑ ڈالنا پڑے گا، تھوڑے لینا ہے، کیونکہ گڑ کو جب شراب ملتی ہے تو جلدی ہوتا ہے۔ تو اس کو ایک کٹھاری میں رکھ دیں، اتنی بڑی کٹھاری ہو کہ جس کے اندر پارا 10 تولے پڑ جائے، اور یہ کٹھاری کی دیواروں کے ساتھ لگا دیں گڑ اور گندک کو، اور اس کے اوپر اسی گڑ کا اور گندک کا ایک ڈھکن لگا دیں، یکجا کر دیں۔ کٹھاری کے منہ کو اسی سے بند کرنا ہے، گڑ اور گندک سے، یا گولا سا بنا کر کٹھاری میں رکھ لیں، فٹ کٹھاری میں، کچی کٹھاری میں، فٹ جو فٹ والی ہو۔ فٹ کا مقصد ہے جس میں یہ پورا آ جائے اور اس کے اندر پارا بھی پورا آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے،
اب میرے دوستو، آپ نے حسب ضرورت برتن کے مطابق، حسب ضرورت برتن کے مطابق، برتن فکس تو آ نہیں نہ رہے، تو اتنا برتن ہو جس میں آدھا کلو میٹھا سوڈا اور آدھا کلو سواگا مکس کیا ہوا ڈال جائے، اور کٹھیالی بھی اسی کے اندر ڈالنی ہے، ذرا بات پہ غور کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 10 تولے آپ نے رکھا ہے، تو اس کے اندر آپ جست زیادہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ رکھے تو 30-40 گرام رکھ لیں، اندازاً رکھا تھا میں نے جب میں نے کیا تھا۔ تو کیا کریں، میٹھا سوڈا اور یہ سواگا جو ہے اس کو پیس کر برتن میں ڈالیں گے، جس میں گلک مت کرنا ہے، تو گلک مت کرنے والے کو برتن کو پہلے مکمل طور پہ گلک مت کر کے 2-3 دفعہ تو سکائیں، میں 2-3 دفعہ کہہ رہا ہوں، کپڑوٹی کریں سکائیں، کپڑوٹی کریں سکائیں، برتن اتنا مضبوط کرنا ہے آپ نے۔ یہ جو جسے خمرہ بھی کہتے ہیں، اور وہ ٹنڈوں کی جگہ پہ لوگ کہتے ہیں استعمال ہوتا ہے، اور جس میں پانی بھی پیا جاتا ہے، سعودیہ میں خمرہ کہتے ہیں، پاکستان میں وہ کجا کہہ لیتے ہیں، تو وہ لینا ہے۔ وہ جو روغنی ہڈی ہنڈی اس کی ضرورت نہیں ہے اس میں، یا روغنی کجی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آج کل میں نے دیکھا ہے، وہ طوطے جو نہیں ہوتے، ان کے لیے لوگوں نے نا وہ کھڈوں میں لگایا ہوتا ہے، اس کے سائڈوں پہ سوراخ کیا ہوتا ہے، تو بغیر سوراخ کے آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اندازہ دے رہا ہوں، یہ تو نہیں میں کہہ رہا کہ وہی لے لیں، اندازہ بتا رہا ہوں۔ اس کے اندر آپ نے کوئی 1 پائیا یہ سواگا اور سوڈا بچھا کر اس کے اوپر جست بچھا دیں، ڈلی رکھ دیں، جیسے مرضی رکھ دیں، آپ کی مرضی ہے، ٹوٹے رکھ دیں، ثابت رکھ دیں اس کے اوپر سوری یار، اس کے اوپر آپ نے اور کوئی 1 پائیا سواگا اور سوڈا ڈال دیں، آدھا کلو چل گیا۔ اب وہ جو آپ کے پاس کٹھالی میں آپ نے گندک اور پارا اور گڑ والا جو عمل بنا کر رکھا ہوا ہے کٹھالی، اس کے اندر سیدھی رکھ دیں، جس طرح کجے کا منہ اسی طرح اس کا منہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، اوپر سے میٹھا سوڈا ڈال دینا ہے، اور سواگا جو ملا مکس ہوا ہے اتنا ڈال دینا ہے کہ جو آپ کا ڈھکن ہے اس کے اندر تک گنجائش نہیں ہونی چاہیے، ڈھکن میں بھی ایک وال پر گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اتنا ڈالنا ہے۔ اس کو ادھر گلک مت کریں، ڈھکن کو پہلے بھی گلک مت کیا ہے، اب اس کے منہ کی 2-3 گلک متیں کریں، اور اس کے اوپر اچھی طرح سے تار شر لگائیں، اور پھر گوبر گیلا لے لیں، وہ چاروں طرف برابر، جیسے کسی چیز کے ساتھ نا ایک آپ لکڑی لے لیں، نشان لے لیں، پھر یہ اتنا چاروں طرف کجے کے نا برتن کے اس کا لیپ لگانا ہے۔ کب لگانا ہے، جب یہ پہلے مٹی سوکھ جائے گی تو اس کو بھی لگا کر ہر طرف سے سیک دے دیں، خشک ہونے دیں۔ اب کھڈے میں اس کو نا 1 من کوبرے میں لیں تو اس کی آگ دے دو، 20 کلو سے کم نہیں آگ دینی، یہ یاد رہے، کھڈے کی آگ دو اس کو، ٹھیک ہے۔ جب یہ ٹھنڈا ہوا تو جو کچھ ملے اس کو اکٹھا آپ نے چکر دے دینا ہے، بنا دھڑک، جو آپ کے مقدر میں ہے وہ ہو جائے گا۔ اس میں آگے راز یہ خود بتائے گا میں کدھر جا رہا ہوں، کیا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کو جست شعلہ بند ایسا ملے گا، تو یہ دونوں گھر میں بھاگ جائے گا یار۔ تو آگے وہ اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے، میں نے کدھر جانا ہے، اللہ نے کس کو کتنا دینا ہے۔ یہ بات آپ کو بڑی عجیب سی لگی ہوگی، کیونکہ ہوا ہی میرے ساتھ ایسے 2-3 دفعہ کیا ہے، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، جاتا ضرور ہے، اگر کجا کجا آپ کا پھٹے نہ تو یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ کیسی لپائی کرتے ہیں، اور اس کی زکوٰۃ ضرور نکالیں، اور جو حقدار ہیں ان کے ساتھ محبت کریں، اور لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لالچ میں نہیں ڈلنا، تو اللہ تعالیٰ خیرات ڈالتا رہتا ہے، رزق وزیر دیتا رہتا ہے۔ تو نماز پڑھیں، اور جتنے بھی
دوست اس کام میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعاون کریں، اس پہ پورا مشورہ کریں کہ میں نے کیا پیش کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ کریں گے بھی میں نے کیا پیش کیا تھا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ کل میں سارا دن پریکٹیکل میں تھا، ابھی بھی میرے ساتھی سوئے ہوئے ہیں، ان کے پاس آیا ہوا ہوں، لیٹے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو ابھی اٹھیں گے تو پریکٹیکل شروع ہو جائے گا، پھر دوستوں سے رابطہ نہیں ہوگا، کیونکہ پریکٹیکل میں دھیان دینا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ایک دو نئے پریکٹیکل کر رہے ہیں، انشاءاللہ دوستوں کو پیش کریں گے۔ جو کل کیا تھا اس کا پھل کل لے لیا تھا اللہ کے رحم و فضل سے، تو وہ ابھی نہیں بتائیں گے، بتائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ جی السلام علیکم۔